السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔ ادخلوها بسلام آمنین، کہا جائے گا تم ان میں سلامتی سے امن کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، اور ان کے سینوں میں جو کینہ حسد ہوگا ہم نکال دیں گے۔ وہ تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے بھائی بھائی ہوں گے۔ لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجین، انہیں وہاں نہ کوئی تھکاوٹ یعنی تکلیف پہنچے گی اور نہ وہاں سے نکالا جائے گا۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے نبی میرے بندوں کو خبر سنا دیجئے، یقیناً میں خوب بخشنے والا اور خوب رحم کرنے والا ہوں۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، اور بے شک میرا عذاب بھی بڑا دردناک ہے۔ اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے، نیک لوگوں کا ذکر ہوا کہ نیک لوگ جب جنت کے اندر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ دل سے کینہ، کپٹ، حسد، جلن سب کو ختم کر دے گا۔ وہ لوگ آپس میں محبت کرنے والے ہوں گے، وہاں کسی طریقے کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، لوگ آرام سے رہیں گے اور وہ لوگ جنت سے نکالے بھی نہیں جائیں گے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ آپ کہیے میرا رب بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے، اور یہ بھی بیان کیجئے کہ میرے رب کی پکڑ بھی بہت سخت ہے۔ تو یہ خلاصہ تھا اس کا جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اب آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ کچھ لے لیں۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہے آیت نمبر 49 اور 50 میں، اللہ معاف کرنے والا ہے اور اللہ پکڑنے والا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ پکڑتا بھی ہے، تو دونوں صفت رہے گی، تب آدمی ذرا محنت کرے گا کہ جی اگر میں غلط کام کروں گا تو اللہ پکڑے گا، اور نیک کام کر رہا ہوں تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، اور انہیں ابراہیم کے مہمانوں کی خبر سنا دیجئے۔ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال انا منکم وجلون، جب وہ اس کے پاس پہنچے تو انہوں نے سلام کیا، اس نے کہا بے شک ہم تم سے ڈرتے ہیں۔ قالوا لا توجل انا نبشرک بغلام علیم، وہ بولے ڈریے مت، بے شک ہم آپ کو ایک علم والے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں۔ قال ابشرتمونی علی ان مسنی الکبر فبما تبشرون، ابراہیم نے کہا کیا تم مجھے بشارت دیتے ہو جبکہ مجھ پر بڑھاپا آ چکا، چنانچہ اب کس بنا پر بشارت دیتے ہو؟ قالوا بشرناک بالحق فلا تکن من القانتین، وہ بولے ہم نے تجھے حق یعنی امر واقعی کی بشارت دی ہے، چنانچہ تو نا امیدوں میں سے نہ ہو۔ قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، ابراہیم نے کہا اور اپنے رب کی رحمت سے تو گمراہ لوگ ہی نا امید ہوتے ہیں۔ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، ابراہیم نے کہا پھر تمہارا مقصد کیا ہے اے بھیجے ہوئے فرشتوں؟ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، انہوں نے کہا بے شک ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ الا آل لوط انا لمنجوہم اجمعین، سوائے آل لوط کے بے شک ہم ان سب کو نجات دینے والے ہیں۔ الا امرأتہ قدرنا انہا لمن الغابرین، سوائے اس کی بیوی کے ہم نے مقدر کر دیا بے شک وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ فلما جاء آل لوط المرسلون، پھر جب فرشتے آل لوط کے ہاں پہنچے، قال انکم قوم منکرون، تو لوط نے کہا بے شک تم لوگ تو اجنبی ہو۔ قالوا بل جئناک بما كانوا فیہ یمترون، وہ بولے بلکہ ہم تیرے پاس وہ عذاب لائے ہیں جس میں یہ لوگ شک کرتے ہیں۔ واتیناک بالحق وانا لصادقون، اور ہم تیرے پاس حق یعنی یقینی چیز لائے ہیں اور بے شک ہم سچے ہیں۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، چنانچہ تو رات کے کسی حصے میں اپنے اہل ویال کو لے کر نکل اور تو ان کے پیچھے چل، اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، اور چلے جاؤ جہاں تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَٰؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ، اور ہم نے اسے اس امر کا فیصلہ سنا دیا کہ بے شک صبح ہوتے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی۔ وجاء اہل المدینۃ یستبشرون، اور شہر سدوم والے خوشیاں مناتے ہوئے آئے۔ قال ان ہؤلاء ضیفی فلا تفضحون، لوط نے کہا بے شک یہ لوگ میرے مہمان ہیں لہٰذا تم مجھے رسوا نہ کرو۔ واتقوا اللہ ولا تخزون، اور اللہ سے ڈرو اور مجھے ذلیل نہ کرو۔ قالوا اولم ننہک عن العالمین، وہ بولے کیا ہم نے تجھے دنیا والوں کی حمایت سے روکا نہیں تھا؟ قال ہؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین،
لوط نے کہا یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، ان سے نکاح کر لو اگر تم کچھ کرنے والے ہو۔ لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اے نبی آپ کی عمر کی قسم بے شک وہ اپنی مستی یعنی گمراہی میں بھٹک رہے تھے۔ فاخذتہم الصیحۃ مشرقین، پھر سورج نکلتے انہیں ایک چنگھاڑ نے آ پکڑا۔ فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل، پھر ہم نے اس بستی کے اوپر والے حصے کو اس کے نیچے والا حصہ کر دیا اور اس پر کنکریلے پتھر برسائے۔ ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، بے شک اس میں گہری نظر سے غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور بے شک وہ بستی سیدھی راہ پر موجود ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، اور بے شک اس میں مومنوں کے لیے یقیناً نشانی ہے۔ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، اور بے شک ایکہ یعنی بستی والے بھی البتہ ظالم تھے۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، اور چنانچہ ہم نے ان سے انتقام لیا اور بے شک وہ دونوں تباہ شدہ بستیاں عام شاہراہ پر موجود ہیں۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً ہجر والوں یعنی سمود نے رسولوں کی تکذیب کی۔ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور ہم نے انہیں اپنی نشانیاں دی پھر وہ ان سے اعراض کرنے والے تھے۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، اور پہاڑوں سے بے خوف ہو کر گھر تراشتے تھے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، چنانچہ انہیں صبح ہوتے ہی چنگھاڑ نے آ پکڑا۔ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، پھر ان کے کام نہ آیا وہ مال جو وہ کماتے تھے۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے مابین ہے حق ہی کے ساتھ تخلیق کیا ہے، اور یقیناً قیامت آنے والی ہے۔ تو اے نبی آپ کافروں سے خوبصورت انداز سے درگزر کریں۔ ان ربک هو الخلاق العلیم، بے شک آپ کا رب ہی سب کو پیدا کرنے والا خوب جاننے والا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، بے شک ہم نے آپ کو بار بار دہرائی جانے والی 7 آیتیں اور قرآن عظیم دیا ہے۔ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے مختلف قسم کے لوگوں کو جو مال و متاع دیا ہے اس کی طرف آپ اپنی دونوں نگاہیں نہ اٹھائیں اور نہ اس کی حالت پر غم کھائیں، اور اپنا شفقت بھرا بازو مومنوں کے لیے بچھائے رکھیں۔ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، اور کہہ دیجئے بے شک میں تو صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ کما انزلنا علی المقتصمین، ایسے ہی عذاب سے جیسا کہ ہم نے قسمیں کھانے والوں پر نازل کیا تھا۔ الذین جعلوا القرآن عضین، جنہوں نے اپنے قرآن یعنی توریت کو پارا پارا کر دیا۔ فوربک لنسألنہم اجمعین، چنانچہ آپ کے رب کی قسم ہم ان سے ضرور باز پرس کریں گے۔ اما کانوا یعملون، ان عملوں کی جو وہ کرتے تھے۔ فاصدع بما تؤمر وعارض عن المشرکین، چنانچہ آپ کو جو حکم دیا جاتا ہے کھول کر سنا دیں اور مشرکوں سے بے رخی برتیں۔ انا کفیناک المستہزئین، بلا شبہ ہم مذاق اڑانے والوں کے مقابل آپ کو کافی ہیں۔ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر فسوف یعلمون، وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود بناتے ہیں چنانچہ وہ اپنا انجام جلد جان لیں گے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اور یقیناً ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ وہ کہتے ہیں اس سے آپ کا سینہ یعنی دل تنگ ہوتا ہے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، آپ اپنے رب کے حمد کے ساتھ تسبیح کریں اور سجدہ کرنے والوں میں ہو جائیں۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور آپ اپنے رب کی عبادت کریں یہاں تک کہ آپ کے پاس یقین یعنی موت آ جائے۔ ناظرین اکرام، ابھی آپ نے سورہ ہجر سورہ نمبر 15 میں آیت نمبر 51 سے آیت نمبر 99 تک 49 آیتیں سنی، اس کا ترجمہ سنا۔ خلاصہ کچھ یوں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان آئے یعنی فرشتے آئے اور بیٹے کی خوشخبری دی۔ پھر اس کے بعد ان فرشتوں کو آگے جانا تھا، لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے کیونکہ ان کی قوم کو برباد کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد تذکرہ ہو رہا ہے ان لوگوں کا کہ کس طریقے سے شعیب علیہ السلام کی قوم نے نبیوں کو جھٹلایا۔ پھر اس طریقے سے ذکر ہو رہا ہے ہجر کا، ہجر والوں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ ان لوگوں نے یعنی قوم سمود نے، ہجر والوں سے مراد قوم سمود ہے، قوم سمود نے نبیوں کو جھٹلایا جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں دی تھی اور وہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر کے گھر بنا لیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نعمتیں یاد دلائی لیکن ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کیا۔
پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی گئی، لگ بھگ 8 سے 10 نصیحتوں کا تذکرہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہم نے آپ کو سبع مثانی یعنی سورہ فاتحہ دیا ہے اور عظیم قرآن دیا ہے۔ پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہیں مومنوں کے لیے اپنے شفقت والے بازو کو بچھائے رکھیں، یعنی مومنوں پر آپ رحم کریں۔ پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ شرک نہ کریں۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہے آپ گھبرائیے نہیں، جو لوگ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اکیلے ہی کافی ہے اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سمجھ لے گا۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے آپ حکم دیجئے لوگوں کو، جس چیز کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے آپ لوگوں کو منع کریے، لوگوں کو روکیے، برائی سے روکیے۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہے آپ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کیجئے اور سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہو جائیے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں جب تک کہ موت نہ آ جائے۔ تو یہ کچھ خلاصہ تھا، اب مختصر تفسیر ہو جائے۔ آپ غور کریں آیت نمبر 51 سے آیت نمبر 56 کے درمیان کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا تذکرہ کیا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، لڑکی کی خوشخبری دی، بشارت دی۔ لگ بھگ سورہ ہجر سورہ نمبر 15 میں آیت نمبر 51 سے آیت نمبر 79 تک، 1 کم 80 تک 29 آیتوں میں اس طریقے سے ذکر ہے ابراہیم علیہ السلام کا، فرشتوں کا اور لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا۔ آپ اس طریقے سے دیکھیں کہ سورہ ہود سورہ نمبر 11 کے اندر بھی آیت نمبر 69 سے 1 کم 70 سے آیت نمبر 76 تک 8 آیتوں میں بھی ایسا ہی تذکرہ آیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، فرشتوں کا تذکرہ ہے، لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے۔ یہ واقعات بار بار دہرائے جا رہے ہیں۔ فرشتے جب آئے تو انہوں نے سلام کیا، سورہ ہود سورہ نمبر 11 کے اندر ہے، آیت نمبر 69 1 کم 70 کے اندر ہے۔ جب انہوں نے سلام کیا تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام کا جواب دیا، اور ابراہیم علیہ السلام بھنا ہوا بچھڑا لے آئے، مہمان کی مہمان نوازی کی۔ ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے، لیکن جب فرشتوں نے کھانا نہیں کھایا اور ہاتھ آگے نہیں بڑھایا تو وہ گھبرا گئے۔ لا تصلوا الیہ نکرہم واوجس منہم خیفہ، جب ہاتھ نہیں بڑھ رہے ہیں کھانے کی طرف تو آپ کے دل میں گھبراہٹ پیدا ہو گئی، تو فرشتوں نے کہا آپ گھبرائیے نہیں۔ پھر فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بچے کی خوشخبری دی، فبشرناہ باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب۔ یہاں جو ذکر ہے انا نبشرک بغلام علیم، علم والے لڑکے کی آپ کو بشارت دے رہے ہیں، آپ کو خوشخبری دے رہے ہیں۔ اور سورہ ہود کے اندر یہ ذکر ہے، سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 71 میں فبشرناہ باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب، ہم نے ان کو بشارت دی اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب علیہ السلام کی۔ ناظرین اکرام، ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، یہ چیز کیسے ہو سکتی ہے؟ تو فرشتوں نے کہا قالوا بشرناک بالحق فلا تکن من القانتین، سورہ ہجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 55، کہ ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بشارت دی ہے اور آپ نا امیدوں میں سے نہ ہو جائیں۔ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی رحمت سے گمراہ لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں، میں مایوس نہیں ہوں۔ فرشتوں کی آمد کا سبب کیا تھا؟ فرشتے کیوں آئے تھے؟ اس کا تذکرہ ہے آیت نمبر 57 سے آیت نمبر 60 کے درمیان۔ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، اے بھیجے ہوئے کہاں جا رہے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، ہم لوگ مجرم قوم کی طرف جا رہے ہیں۔ لوط علیہ السلام کی قوم وہ پہلی قوم تھی جس نے یہ برائی ایجاد کی کہ مرد مرد سے خواہش پوری کرے، یہ مجرم قوم ہے۔ دنیا کے اندر جو بھی ایسے کام کرے گا وہ لوگ مجرم ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کی قوم کو سزا دی ہے۔ بدنصیب عورت تھی لوط علیہ السلام کی بیوی کہ وہ اپنے قوم کے ساتھ ہو گئی، لوط علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہوئی، لوط علیہ السلام پر ایمان نہیں لائی۔ سورہ تحریم سورہ نمبر 66 آیت نمبر 6، اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے ایک مثال بیان کی ہے، نوح علیہ السلام کی بیوی کی مثال اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی مثال، کہ دونوں ہمارے نیک بندے کے ماتحت تھی۔ فخانتاہما، تو ان دونوں نے خیانت کی، یعنی وہ لوگ توحید والی نہیں ہوئی۔ نوح علیہ السلام کچھ نہیں کر سکتے ان کے لیے، لوط علیہ السلام بھی ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ وقیل ادخلوا النار مع الداخلین، اور کہا جائے گا ان دونوں سے، یعنی ان دونوں عورتوں سے، لوط علیہ السلام کی بیوی سے اور نوح علیہ السلام کی بیوی سے، کہ آگ میں داخل ہونے والے کے ساتھ تو بھی داخل ہو جا۔ تو بدنصیب عورت تھی نوح علیہ السلام کی بیوی، بدنصیب لوط علیہ السلام کی بیوی بدنصیب، کہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ رہی پھر بھی وہ ایمان والی نہیں ہوئی، نبیوں کے ساتھ رہی پھر بھی وہ لوگ ایمان والی نہیں ہوئی۔ تو اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے ایک مسئلہ یہ بھی نکلا کہ لاکھ کوشش کرے نوح علیہ السلام، لاکھ کوشش کر لے لوط علیہ السلام، اپنے گھر کے اندر بھی کچھ نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔
نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی مسلمان نہیں تھا، انہوں نے بڑی کوشش کی۔ آگے ذکر ہو رہا آیت نمبر 61 سے آیت نمبر 64 کے درمیان، فرشتے جب لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو لوط علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا، قال انکم قوم منکرون، ایسا لگتا ہے تم لوگ اجنبی آدمی ہو، پتہ ہی نہیں تھا، وہ جانتے نہیں تھے۔ قالوا بل جئناک بما كانوا فیہ یمترون، وہ بولے بلکہ تیرے پاس جس کا یہ لوگ انکار کر رہے ہیں وہ عذاب لے کر آئے ہیں۔ پھر آگے ذکر ہے کہ فرشتے کیوں آتے ہیں، آپ غور کر لیجئے، سورہ ہجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 8 میں، ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، کہ ہم فرشتوں کو حق کے ساتھ اتارتے ہیں، نازل کرتے ہیں، کبھی وہ خوشخبری سنانے کے لیے آتے ہیں تو کبھی عذاب لے کر آتے ہیں۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو آئے تھے خوشخبری سنانے کے لیے آئے، اور لوط علیہ السلام کے پاس جو آئے تو ان کی قوم کی ہلاکت کے لیے آئے۔ تو فرشتے خوشخبری سنانے کے لیے بھی آ رہے ہیں اور عذاب دینے کے لیے بھی آ رہے ہیں۔ پھر آگے ذکر ہے آیت نمبر 67 سے آیت نمبر 72 کے درمیان، اہل شہر یعنی شہر والے فرشتے کو نوجوان سمجھ کر ان کے پاس آ گئے، یہ نوجوان کی شکل میں آئے تھے، تو آ کر کہا، خوش ہو گئے کہ جی، خوشیاں منانے لگے کہ ہمیں یہ دے دو۔ قال ان هؤلاء ضیفی فلا تفضحون، تو لوط علیہ السلام نے کہا یہ ہمارے مہمان ہیں، تم لوگ مجھے رسوا نہ کرو۔ پھر اس کے بعد کہا هؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، کہا یہ تو ہماری بیٹیاں ہیں، یعنی قوم کی بیٹیاں ہماری بیٹیاں ہیں، تم نکاح کرنا چاہتے ہو ان سے نکاح کرو اور ان سے فائدہ اٹھاؤ۔ پھر اسی طریقے سے سورہ ہود سورہ نمبر 11 میں آیت نمبر 79 اور 80 میں ہے، قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق وانک لتعلم ما نرید قال لو ان لی بکم قوۃ او آوی الی رکن شدید، ان لوگوں نے کہا آپ کو معلوم ہے کہ ہمیں آپ کی بیٹیوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے اور آپ جانتے ہیں جو ہم لوگ چاہ رہے ہیں، تو کہا کاش کہ میرے پاس قوت ہوتی یا مجھے کوئی مضبوط سہارا مل گیا ہوتا۔ تو لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا لیکن قوم نہیں مانی، بالآخر کیا ہوا، عذاب آیا اور تمام کے تمام ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے۔ فرشتوں نے پوری بستی کو اٹھایا اور اوپر لے جا کے پٹک دیا، اور اوپر سے پتھر کی بارش بھی ہوئی اور تمام کے تمام ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے بیچ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر کی قسم کھائی ہے، لعمرک انہم لفی سکرتہم یامہون، آپ کی عمر کی قسم، بے شک وہ لوگ نشے میں مدہوش ہیں، وہ لوگ اپنی مستی میں مدہوش ہیں، وہ لوگ سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اتنا اونچا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر کی قسم کھائی ہے۔ پھر آگے ذکر ہے آیت نمبر 73 سے 79 کے درمیان کہ لوط علیہ السلام کی قوم ہلاک ہوئی، برباد ہوئی۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، سورج نکلتے ہوئے، جس وقت سورج نکل رہا تھا صبح صبح ہی اس قوم کو برباد کر دیا گیا، ہلاک کر دیا گیا۔ تو جو لوگ بھی برے کام کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ لے گا، اور اللہ تعالیٰ اچانک پکڑتا ہے۔ کتنے لوگ سوئے ہوئے ہیں اپنے گھروں میں، کیسے اللہ تعالیٰ پکڑ لیتا ہے، لوگوں کو مہلت بھی نہیں ملتی لوگ بھاگ سکیں۔ اس لیے لوگوں کو برائیوں سے ڈرنا چاہیے۔ جو لوگ برائی کرتے ہیں اور ان جیسی برائیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، لوط علیہ السلام کی قوم کی برائی میں مبتلا ہوتے ہیں، تو کبھی بھی اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، اس لیے ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جو لوگ ایسے کام کر رہے ہیں ان کو قتل کر ڈالو۔ سنن ابی داؤد کتاب الحدود کتاب نمبر 37 حدیث نمبر 4462، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من وجدتموہ یعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول بہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم لوگ پاؤ کہ کوئی قوم لوط علیہ السلام کی قوم کی طرح برائی کر رہی ہے تو کرنے والے کو اور جس کے ساتھ کیا جا رہا دونوں کو قتل کر ڈالو۔ آگے ذکر ہے وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، کہ بے شک وہ سیدھے راستے پر ہے، یعنی وہ عام گزرگاہ پر ان لوگوں کا شہر ہے۔ مدینہ سے شام جاتے ہوئے راستے میں یہ بستی پڑتی ہے، اس کا تذکرہ ہوا۔ پھر آگے ہے آیت نمبر 78 سے آیت نمبر 79 کے درمیان قوم شعیب علیہ السلام کی ہلاکت کا تذکرہ ہے۔ آئکہ کے رہنے والے سے مراد شعیب علیہ السلام کی قوم ہے، یعنی گھنے درخت کے رہنے والے، شرک کرتے تھے، ناپ تول میں کمی کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے چنگھاڑ کے ذریعے، زلزلے کے ذریعے اور اس کے بعد عذاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کی قوم کو برباد کر دیا۔ تو جو بھی ناپ تول میں کمی کرے گا اللہ تعالیٰ ان کو برباد کر سکتا ہے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے برباد کیا ہے۔ ان کا علاقہ جو تھا، یہ لوگ لوط علیہ السلام کی قوم کے قریب تھے، علاقہ حجاز اور شام کے درمیان ہے، لوط علیہ السلام کی بستی سے لوگ قریب تھے۔ پھر آگے تذکرہ ہے آیت نمبر 80 سے آیت نمبر 84 کے درمیان۔ آیت نمبر 80 میں ہے وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور تحقیق کے جھٹلایا ہجر والوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔ اسی آیت کی وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ ہجر ہے۔ ہجر سے مراد قوم سمود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ہنر دیا تھا، پہاڑ کو یہ لوگ تراشتے تھے
اور بہترین گھر بنا لیتے تھے۔ تو نبیوں کو جھٹلایا، رسولوں کو جھٹلایا، جبکہ ان لوگوں نے ایک ہی رسول کو جھٹلایا، صالح علیہ السلام کو جھٹلایا۔ تو رسولوں کا نام کیوں آیا؟ جمع کا صیغہ کیوں استعمال ہوا؟ تو گویا کہ ایک رسول کو جھٹلانا تمام رسولوں کو جھٹلانا ہے، اسی لیے جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ پھر آگے ذکر ہے آیت نمبر 85 اور 86 کے درمیان کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو جو پیدا کیا ہے ایک مصلحت کے تحت پیدا کیا ہے، کوئی بھی چیز اللہ نے بیکار نہیں بنائی ہے۔ سورہ 7 سورہ نمبر 38 آیت نمبر 27 وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، کہ ہم نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور ان دونوں کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں سب کو پیدا کیا، بیکار نہیں بنایا ہے۔ پھر اسی طریقے سے آیت نمبر 87 سے آیت نمبر 99 کے درمیان ہے قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، اور لگ بھگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 نصیحتیں کی جا رہی ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، بار بار دہرائی جانے والی 7 آیتیں اور قرآن عظیم ہم نے آپ کو دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی جا رہی ہے فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، تو آپ اچھے طریقے سے درگزر کریں۔ ایک نصیحت نمبر 2 لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ، ہم نے جن لوگوں کو مال دیا ہے آپ اپنی نگاہیں ان کی طرف نہ لے جائیں۔ نصیحت نمبر 3 وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور آپ ان کی حالت پر غم نہ کریں۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور اپنے بازو کو مومنوں کے لیے بچھائے رکھیں، یہ نصیحت نمبر 4 ہے۔ نصیحت نمبر 5 وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، آپ کہہ دیجئے میں تو صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ نصیحت نمبر 6 فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، آپ کھول کر بیان کر دیں۔ نصیحت نمبر 7 وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور آپ مشرکوں سے اعراض کریں۔ نصیحت نمبر 8 فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے۔ نصیحت نمبر 9 وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور آپ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہو جائیے۔ اور آخری نصیحت 10ویں نصیحت وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور آپ اپنے رب کی عبادت کیجئے یہاں تک کہ موت آ جائے۔ تو یہاں یقین سے مراد وہ نہیں ہے جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب یقین ہو جائے تو عبادت چھوڑ دینے کا، نہیں، یقین سے مراد موت ہے۔ جب تک موت نہ آ جائے آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں۔ اس بیچ میں ایک آیت آئی ہے سورہ ہجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 95 اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، جو لوگ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں ہم آپ کے مقابلے میں ان کے لیے کافی ہیں، ہم دیکھ لیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو سزا دی ہے جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے۔ ایک مثال دینا چاہتا ہوں، دلائل النبوہ بیہقی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 338، ایک واقعہ ہے ابو لہب کے بیٹے لہب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم سلط علیہ کلبک، اے اللہ تو اپنا کتا اس کے اوپر مسلط کر دے۔ ابو لہب کو معلوم تھا کہ محمد نے بد دعا کر دی اور یہ بد دعا لگ کے رہے گی، وہ اپنے بیٹے کو باہر نہیں بھیجتا تھا۔ ایک مرتبہ تجارت کے لیے بھیجا تو اس کے ساتھیوں سے کہا اس کو کونے میں سلانا اور اس کے اوپر کپڑا ڈھانپ دینا۔ ان کے ساتھیوں نے ایسا ہی کیا۔ رات کے وقت ایک بھیڑیا آیا، کسی کو نہیں پکڑا بلکہ ابو لہب کے بیٹے لہب کو پکڑ لیا اور مار ڈالا۔ تو جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا اس کا انجام بہت برا ہے۔ اللہ تعالیٰ گستاخ رسول کو انسانوں کے ذریعے نہیں بلکہ حیوانوں کے ذریعے بھی ختم کر سکتا ہے، اس لیے لوگوں کو ڈرنا چاہیے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہ کرے۔ آخری کی جو آیت ہے کہ آپ عبادت کرتے رہے یہاں تک کہ موت آئے، دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کا خاتمہ ایمان پر کرے، آخری دم تک اللہ تعالیٰ عبادت کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے، آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔